بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 14 فروری ہے، ویلنٹائن ڈے ہے۔ میں عمران خان صاحب اور باجوہ صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ گائز چل، فون اٹھائیں، باجوہ صاحب اٹھائیں یا عمران خان صاحب فون اٹھائیں، ایک دوسرے کو فون کریں اور کہیں کہ جانو آئی لو یو۔ چھوڑیں یہ کیا رکاوٹیں اتنی شروع کر دی ہیں، چشمہ کس لیول کے اوپر لے گئے ہیں کہ روز باجوہ صاحب کسی کو فون کر رہے ہوتے ہیں اور عمران خان صاحب روز بیٹھ کے باجوہ صاحب کو لتاڑ رہے ہوتے ہیں، اور باجوہ صاحب کو وہ پہلے لتاڑتے ہیں۔ ویسے یہ کام جو ہے وہ شروع تو عمران خان صاحب نے کیا ہے، تو لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میرا دل ہی بہت ٹوٹا ہوا ہے، تو اس لیے میں نے کہا تھا 14 فروری ہے، دلوں کا دن ہے، محبت کرنے والوں کا دن ہے۔ کبھی وہ کیا تھا کہ کبھی ہم بھی تم سے تھے آشنا، تمہیں یاد ہو، مجھے یاد ہے وہ ذرا ذرا، کبھی ہم میں اور تم میں بھی قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، اس طرح کر کے میں اگین شعر کا میں جو ہے وہ برا حال کر دوں گا۔ تو لہٰذا گئے دنوں کی وہ جو محبت تھی اس کو یاد کریں، اور ہو سکتا ہے کہ آگے کوئی راستہ نکل آئے، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ٹوٹے دل کے ساتھ جو ہے وہ اپنی بھڑاس نکالتے ہیں، اور روز ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے ایک ویلاگ پھڑکاتے ہیں، اور اس کے جواب میں پھر باجوہ صاحب فون چک دینے، ہیلو منصور بیٹے، یا جوید چودھری اوے کاکا، اس طرح کر کے بات کرتے ہیں۔ اب غالباً جو ہے وہ رابطہ ہوا ہے آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ، اور آفتاب اقبال جو ہیں وہ نیریٹر بڑے اچھے ہیں، وہ بات کو بیان کرنے کا ان کا جو اسلوب ہے، اور پھر جس طرح بات، اور پھر وہ ایک بات بیان کرتے کرتے جس طرح وہ اپنی رائے ساتھ میں اس کا تڑکا لگاتے جاتے ہیں، سننے والا مبہوت ہو کے رہ جاتا ہے، سن ہو جاتا ہے، اور وہ جس کہتے ہیں سحر طاری ایک ہو جاتا ہے۔ وہ بات سناتے نہیں ہیں بلکہ ایک سحر پھونکتے ہیں، مجھے کم از کم یہ لگتا ہے، اور میں بڑا اس ضمن میں ان کا فین ہوں۔ تو انہوں نے جو گفتگو، میں نے کلپس سنے ہیں کچھ، اور نیا دور جو ہے وہ انہوں نے ایک ویب سائٹ ہے اور سینئر جرنلسٹ اس کو چلا رہے ہیں، تو ہمارے مرتضیٰ سلنگی صاحب بھی وہاں پر پروگرام بھی کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے یہ خبر بھی چھاپ دی ہے، میں نے پھر وہ کلپس بھی سنے ہیں ان کے، اور وہ بڑی جو پتے کی باتیں کر رہے ہیں، اور وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ مطلب یہ کہ عمران خان صاحب کو سے کہ وہ کوئی تقریر جاری تھی، اور تقریر سن رہے تھے وہ ٹی وی کے اوپر، وہ جو خطاب فرماتے ہیں، ویلاگ کرتے ہیں بیسیکلی، تو اس میں وہ باجوہ صاحب کے بارے میں ہی بول رہے ہیں، اور پھر مسلسل بول رہے ہیں، اور یہ باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد تو کھل کے بول رہے ہیں۔ باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ سے پہلے تو ان کو خوف تھا آرٹیکل 6 کے لگنے کا، لیکن ویسے میں اس دلیری کو 21 توپوں کی سلامی دیتا ہوں۔ ویسے پوری قوم کو وہ لیکچر دے رہے ہوتے ہیں کہ خوف کے بت توڑ دیں، یہ خوف آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، گھروں باہر نہیں نکل دیں۔ باجوہ صاحب کو اس وقت جب منہ دینے کا وقت تھا، پنجابی میں ہم جو متھا لگانا کہتے ہیں نا بیسیکلی، کہ سامنے سینہ سپر ہو کے ڈٹ جانا، کھڑے ہو جانا، سینہ تان کے کھڑے ہو جانا غلط بات کے آگے، تو وہ اس وقت نہیں کی عمران خان صاحب نے۔ اور میں اصل میں ساتھ ساتھ اپنا تلفظ چیک کرتا جاتا ہوں، اردو کا بڑا تھوڑا سا کوئی گڑبڑ ہے، تلفظ کے معاملات غلط ہیں، تو غلط ہوتا ہے، میں غلط کہہ دیتا ہوں، تو غلط کو غلط ہی کہنا چاہیے، تو وقت کے اوپر کہنا چاہیے۔ لیکن ریٹائرمنٹ کا انتظار کیا عمران خان صاحب نے، بالکل اسی طرح جب اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو الیکشن کمپین بھی پتہ نہیں چلنی ہے یا کیا ہونا ہے، میں نے گھر کے اندر بیٹھ کے ورچوئل خطاب کرنا ہے۔ سر ایویں نہیں قبرانیاں لبدیاں، اس کھیل میں تخت ہوتا ہے یا تختہ ہوتا ہے۔ آپ جو ہیں وہ چار جو ہیں وہ شرلیاں پھوٹی ہیں، وہ ایک ندان قسم کا شوٹر تھا، آپ نے پتہ نہیں 45 شوٹر بنا دیے، اور پتہ نہیں کیا کیا کس کا نام اس میں ڈال دیا۔ وہ ذہنی کوئی جس کو کہتے ہیں جذباتی سا بچہ تھا، جس نے کہا کہ جی کہ آپ اسلام کے خلاف ہیں، آپ کو اس میں سے سازش نظر آ رہی ہے، سازش، بہرحال یہ آپ کا رائٹ ہے، اس کو آپ سازش سمجھیں یا نہ سمجھیں، کوئی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوگی تو اس کی سمجھ آئے گی۔ بہرحال میں آتا ہوں آفتاب اقبال صاحب کی طرف، جن کو اب باجوہ صاحب نے جو تازہ فون فرمایا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب کا فون آ گیا۔ باجوہ صاحب نے کہا کہ تم دیکھا کی کر رہے ہیں، آپ بات کرتے ہو تعلق کی، دوستی کی، جو 4 دن ہمارے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ 2 دن رل کے کھادا ہوئے تو پھر حیا کرنی پیندی، پنجابی میں ہم یہ کہتے ہیں کہ منہ مار دا، حیا جو ایک ہوتی ہے، مروت جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اب بے مروتی کا یہ عالم ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈس ٹرین پکڑ کے کر رہے ہوتے ہیں، اور فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں بالکل مطلب بے لحاظ ہو کے، تو کہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، تو
اس کو تو سپریم کورٹ نے نکالا تھا، میں نے نکالا ہے۔ تو اب یہاں پر آفتاب اقبال صاحب، جو میں نے ان کو کہا نا کہ ان کو فن آتا ہے کہ وہ بات اپنی کرنا جانتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اس وقت تو میں ان سے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ میں انٹرویو کر رہا تھا۔ اب یہ ایک طرف کال ہے اور پھر اسی کو اگر انہوں نے انٹرویو بنا دیا تو پھر ایک علیحدہ سے بات ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ میں نے ان سے اس وقت یہ والی بات نہیں کہی کہ جی کہ بھائی وہ جو ارشد شریف مرحوم جو ہیں، انہوں نے وہ کون تھا والی جو سیریز چلائی تھی، وہ بات تو درست ہے کہ پھر وہ سپریم کورٹ رات کو 12 بجے کس طرح کھل گئی تھی، وہ پریزنٹرز وین کیسے آ گئی تھی، پھر یہ اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر ایک دم سے جو ہزل بزل ہو گئی تھی وہ کس طرح ہو گئی تھی، اور پھر وہ واقعہ، یہ میں اب کہہ رہا ہوں، سید عمران شفقت یہ فقیر آپ کا جو ہے خادم یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کیبنٹ میں کیا بات کی تھی عمران خان صاحب نے اس روز، اس رات کو، کہ آدھی کیبنٹ اٹھ کے بھاگ گئی تھی، وہ کیا کرنے جا رہے تھے عمران خان صاحب۔ تو یہ بہرحال یہ بھی پوچھنا چاہیے تھا، یہ عمران خان صاحب سے پوچھنا چاہیے آفتاب اقبال صاحب کو۔ میں آفتاب اقبال صاحب کی میں نے زیر ادارت کام کیا ہوا ہے، آپ ٹی وی کے وہ CEO تھے۔ آپ ٹی وی بھی ایک بھائی لوگوں کا پروجیکٹ تھا، ہم دو بے روزگار ادھر بول ٹی وی سے جب ہم ادھر کا رخ کیا تو آفر آئی تھی، تو تب تک جو تھا وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس کا ہے، کون سی پارٹی ہے۔ ہمیں تو بتایا جا رہا تھا کہ کوئی ہے ٹھیکیدار ہے کوئی وہ، اور اس نے جب یہ آپ ٹی وی کی وہ لانچنگ سیریمنی تھی، وہ ٹھیکیدار صاحب نام میں بھول گیا ہوں، بڑی غیر معروف قسم کے ٹھیکیدار تھے، تو وہ اپنا انہوں نے یہ فلیٹیز میں تھی تقریب، وہاں پر بھی وہ آئے ہوئے تھے۔ تو بہرحال وہ پھر ہمیں بعد میں چلا کہ ہمارے فوجی بھائی ہیں، کوئی بریگیڈیئر اس وقت غفار بھی ہوتے تھے، بی جی کہتے تھے ان کو، وہ ان کا آنا جانا تب شروع ہوا جب ملک ریاض صاحب کی انٹری ہونے والی تھی۔ اس میں یہ بڑی ایک آپ ٹی وی بھی ایک پوری کہانی ہے، میں پھر کبھی آپ کو سنوں گا۔ وہاں پہ یہ میرے CEO تھے اور مینوں بڑیاں جھاڑاں پاندے ہوندے سی سر، بہت جھاڑاں پاندے ہوندے سی، اور میں چپ کر کے جھاڑاں سندا رہندا ہوندا سی۔ اور یہ بھی جرنلسٹ ہیں، آفتاب اقبال صاحب بیسکلی تو جرنلسٹ ہی ہیں نا، تو اور پھر وہ جرنلسٹ کے ساتھ گیم جب کرتا ہے نا تو پھر جرنلسٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ گیم کر رہا ہے، تو وہ مجھے چوری پکڑ لیتے تھے، ہیرا پھیری، اور وہ شروع ہو جاتے تھے کہ تو ایڈا انقلابی رہندا نہیں، یہ ہے وہ، میں تینوں نوکریوں کر دینا، اس طرح کے بڑے ڈائلاگ ہوتے تھے روز۔ میں بس ہمارے ہاں جو چیف ایڈیٹر ہوتا ہے وہ، یا جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہوتا ہے CEO، اس کو نہیں سنیں گے اس کی باتیں سر بے روزگار ہو جائیں گے، سادہ سی بات ہے۔ تو میں ان کو کہتا تھا، پھر مجھے وہ طریقے بتاتے تھے کہ اگر تنوں انقلابی تو بننا ہے نا تو ایک گڈ کاپ اور ایک بیڈ کاپ کیا کرو۔ ہوتا یہ تھا، اب یہ ضمن اہمی بات چلنے کے لیے تو میں آپ کو بتاؤں کہ نصرت جاوید صاحب جو ہیں وہ، اور انیک ناجی صاحب، یہ اور مرحومہ ہماری تھیں مشل بخاری، میرا خیال ہے کہ وہ بھی اینکر ہوا کرتی تھی، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے اسی شو کی اینکر تھی، مجھے یاد ہی، ہاں بالکل تھی، بالکل یاد آ گیا مجھے، تھوڑی سی پرانی بات ہو گئی ہے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ اب دونوں جو تھے وہ انقلابی تھے۔ نصرت جاوید صاحب تو اب ان کو تو میری اتنی اوقات بسات ایز ایگزیکٹو پروڈیوسر تو نہیں تھی کہ میں ان کو کہوں کہ نصرت صاحب آپ نے یہ نہیں کہنا۔ نصرت صاحب کو خود اندازہ تھا کہ یار کہ ہماری لمٹس کتنی ہیں اس ادارے میں بیٹھ کے۔ آپ ٹی وی تب تک ہمیں پتہ چل چکا ہوا تھا کہ یہ معاملہ کیا ہے، تو اس ادارے میں ظاہر ہے کہ آپ ایک اسٹیبلشمنٹ کی نگرانی میں ایک چیز چل رہی تھی، وہ ارینجمنٹس اسٹیبلشمنٹ کا تھا، نگرانی ایک طرح سے نگرانی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو وہاں پر تو بڑی ایک کہتے ہیں نا کہ روم بڑا کم تھا، گنجائش بہت کم تھی۔ تو نصرت جاوید صاحب جو تھے، اس کے باوجود سر، اس کے باوجود کہ وہ اب بیٹھ کے عمران خان صاحب کے گیت تو نہیں گا سکتے تھے، یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ بہت اچھا ہے بالکل نہیں کہہ سکتے تھے، اور یہ جو نون لیگ والے ہیں یا پیپلز پارٹی والے ہیں جو اس وقت کی اپوزیشن تھی، اس کے میرا مطلب ہے کہ وہ واجے تو نہیں بجائے جا سکتے تھے کہ واہ 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 کیا بات ہے، وہ چھا گئے ہیں یہ، کیونکہ جرنلزم تو یہی ہوتا ہے کہ آپ نے گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دینا ہوتا ہے، یا گورنمنٹ کے اوپر آپ نے ایک نظر رکھنی ہوتی ہے کہ یہ پاکستان کے دستور آئین قانون کے مطابق چل رہی ہے کہ نہیں۔ صحافت کا اور اپوزیشن کا رول تقریباً میچ کر جاتا ہے۔ اگر اپوزیشن جو ہے وہ اس وقت جو عمران خان صاحب والی اپوزیشن ہے وہ والا کردار نہ ہو تو، یعنی کہ وہ دستور کو سبورٹ کرنے کے لیے بے چین نہ بیٹھی ہو تو
تو بہرحال وہ جناب اب یہ دونوں انیک ناجی صاحب بھی انقلابی، نصرت جاوید صاحب کی تو عمر گزری ہے اسی دست کی سیاہی میں، تو وہ بینڈ میں راوت جندہ سی، وہ ان کو کچھ کہتے نہیں تھے آفتاب اقبال صاحب. مجھے پھر وہ سمجھاتے تھے کہ ایک گڈ کاپ اور ایک بیڈ کاپ کیا کرو. نیک ناجی کو کہا کرو کہ وہ نصرت جاوید صاحب کو جو ہے وہ کنفرنٹ کریں، ڈیول ایڈوکیسی کریں، یعنی انیک ناجی صاحب نصرت جاوید صاحب کے مقابلے میں. اب انیک ناجی صاحب بھی بڑے انقلابی، مطلب نذیر ناجی صاحب کا بیٹا، تو مطلب وہ اب کتنا جو ہے وہ یہ والی بات مان سکتا تھا. تو خیر میں بڑیاں چاڑا کھا دی ہیں. میں واپس مدعے پہ آتا ہوں، بات ادھر کی ادھر نکل گئی، میں تھوڑا سا اپنی وہ یادوں میں کھو گیا تھا، معافی چاہتا ہوں. تو انہوں نے جو ہے وہ باجوہ صاحب کو یہ والی بات کہی کہ نہیں کہی کہ جی کہ وہ ویگنم وہ نہ پھر کتوں آئیاں سی، مطلب آپ کا بھی کوئی نہ کوئی کردار تھا. اب وہ کہتے ہیں کہ جی کہ میں نے باجوہ صاحب سے کہا کہ عمران خان کیا کرے، اب وہ بھی کیا کرے اس کے ساتھ جو ہوئی ہے. 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک آنر ہوتی ہے، وہ آنر اس کی گئی. اب یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آنر کیسے چلی گئی باجوہ یعنی عمران خان صاحب کی. بھئی ایک خالصتاً دستوری طریقے کے ساتھ ان کو نکالا گیا تھا. دستوری طریقے کے پیچھے اگر کوئی تگڑم تھی بھی پی ڈی ایم کی، پیپلز پارٹی کی اور جنرل باجوہ صاحب کی، اگر بالفرض تھی، مان لیتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ جی تھی، تو سر کیا بیہیو کرنے کا طریقہ یہ ہے؟ یہ کیا کوئی پہلی دفعہ کسی کے ساتھ ہوا ہے؟ ابھی تو جو ظاہراً جو کچھ ہوا ہے وہ پہلی دفعہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ درست کام ہوا تھا، کہ جو طریقہ استعمال کیا گیا تھا نکالنے کا وہ پہلی دفعہ پارلیمانی طریقہ اختیار کیا گیا تھا، دستوری طریقہ تھا. ادروائز تو ہوتا ہے کہ جی ہاں جی وزیر اعظم ساڑی گل نہیں منتا، ان کو ڈوبار عدالت نے کاٹتا، یا کوئی جنرل صاحب آئے انہوں نے چک کے ڈنڈا ڈولی کر کے وزیر اعظم کو اٹھا کے باہر، نہ صرف اٹھا کے کیا باہر پھینکنا، کبھی تو ملک سے باہر، کبھی کال کوٹری میں پھینکا، پھر وہاں پر لٹکا بھی دیا. تو عمران خان صاحب تو عزت کے ساتھ آگے تھے، فائٹ کیا، عزت کے ساتھ آگے، طریقے کے ساتھ چلتے تو ہو سکتا ہے کہ پارلیمان میں بیٹھ کے چلتے، ہو سکتا ہے کہ اب تک یہ ہو گیا ہوتا، سارے کام ہو گئے ہوتے. لیکن عمران خان صاحب نے خود، میں سمجھتا ہوں کہ اپنی عزت اپنے ہاتھوں سے گوائی. لیکن آفتاب اقبال صاحب کو لگ رہا ہے، تو میں ان کی آنر کرتا ہوں ان کی رائے کی، کہ عمران خان صاحب کی آنر، ایک انسان کے پاس عزت ہی تو ہوتی ہے، وہ گئی. دوسرا وہ فرماتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جان دوسری اہم چیز ہوتی ہے، یعنی کسی بھی انسان کے لیے، وہ بھی سٹیک کے اوپر لگی ہوئی کہ وہ بھی خطرے میں ہے، حملہ ہو چکا ہے، باقی پائن جو ہے انہوں نے گھر کو بنکر بنا لیا ہوا ہے. تو سر پھر دلیری کا دی ہے. یہ میں نہیں کہتا کہ خودکشی کرنی چاہیے، لیکن سر یہ چھپ کے بھی نہیں گھر بیٹھنا چاہیے. ایوی تو کوئی کام نہیں ہے گا کہ لوگوں کو، بچوں کو مروانے کے لیے آپ اپنے گھر کے باہر بٹھا دیں اور جناب کہیں کہ میں نے یہ کیمرے کے ذریعے آپ سے خطاب کرنا ہے. بھائی نو ڈر بڑا لگتا گولیاں تو ہیں جی. تو اس طرح کی جو چیز ہے، اور پھر وہ پلستر ہی نہیں لے رہا. یہ کون سی ہڈی ہے دنیا کی؟ مجھے کوئی بتا دے میڈیکل ہسٹری. یہ میرا خیال ہے وہ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام شامل ہو جانا چاہیے عمران خان صاحب کا، کہ اینی لمبی ہڈی انہاں دی جڑی ہے نا نہیں جڑی. ورنہ تو سر 15 20 30 دن میں یہ ہڈی جو ہے وہ کسی نہ کسی حد تک ٹھیک ہو جاتی ہے، بندہ چلنے قابل ہو جاتا ہے. پائن کو 3 مہینے سے اوپر ہو گئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہڈی کو صرف دب آئی ہوئی تھی. وہ چھرلے لگے نا، چھرلے بھی نہیں لگے سر، وہ پیلٹس، پتریاں، ذرات یہ لگے ہیں. بہرحال واپس آتے ہیں مدعے پہ. تیسری چیز کیا ہے؟ اقتدار، وہ بھی گیا. تو عمران خان اب اتنا جو بڑاس نکالے گا، یہ وہ کہہ رہے کرتے نہیں. اب آجے نقطے کے اوپر، میرے پاس اس کی ویڈیوز ہیں جس میں یہ کہتا تھا کہ آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں نواز شریف کے خلاف، آپ نے صحیح شکنجے میں کسا ہے. تو کہتے ہیں میں نے وہ ویڈیوز بنا لی ہوئی ہیں اور وہ فیض کو بھی نہیں پتا، بلا 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 بلا. اور وہ کہتے ہیں آفتاب اقبال صاحب کہ میں نے انہیں کہا کہ جنرل صاحب یہ ویڈیوز تو اب دیکھیں کہ یہ تو آپ کے خلاف جائیں گی ویڈیوز جو آپ بنا رہے ہیں، کہ نواز شریف صاحب کے نیریٹو کو اور تقویت ملے گی. اگرچہ آفتاب اقبال صاحب کے مطابق کہ کیس بڑے تگڑے ہیں، یعنی کہ آفتاب اقبال صاحب کے کھاتے میں، یہ مجھے بھی ویسے بھی جب ہم تھے نا تو وہ کہتے تھے کہ بڑی کرپشن کرتے ہیں، بڑی کرپشن کرتے ہیں. تو میں بھی یہ اس وقت ان سے کہنے کی پوزیشن پہ نہیں تھا کہ یہ جو آپ ٹی وی بنا ہوا ہے اے کیڑا کوئی حلال دے پیسے نال بنے ہیں، اور یہ پروجیکٹ کون سا کوئی بڑا جو ہے وہ بڑا نیٹ اینڈ کلین پروجیکٹ ہے، یا کسی بلیک منی کے ذریعے پتہ نہیں کس کس کو ملا کے اور کیا، اور مقصد کیا ہے اس کا.
ظاہر ہے کہ ہماری روزی روٹی لگی ہوئی تھی تو میں چپ کر گیا، میں نے اس وقت ان سے بات نہیں کہی یہ والی. آج میں جسارت ان کی غیر موجودگی میں کر رہا ہوں تو وہ ہو سکتا ہے میرے کان کھینچے یہ اگر ان کو کسی شرارتی بچے نے یہ والے ویلاگ ان کو تک پہنچا دیا تو خیر وہ یعنی کہتے ہیں کہ جی کہ کیس بڑے تگڑے تھے لیکن اس کے باوجود نواز شریف صاحب کو فائدہ ہوگا اور یہ آپ کے خلاف بات جاتی ہے. تو باجوہ صاحب نے کہا میں ڈرتا نہیں ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ کے اندر بھی ایک جیمز بانڈ ہے، مطلب ایک سپائی ماسٹر ٹائپ کوئی چیز. فیض صاحب کو وہ بچانے کی پتہ نہیں کیوں کوشش کر رہے تھے. یہاں پہ میری انفارمیشن شروع ہوتی ہے کہ سر یہ آڈیوز ویڈیوز جو بھی مواد ہے یہ فیض صاحب کے زیر سرکردگی تیار ہوا تھا. جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ ہاں جی جنرل دسو جی خان صاحب اس طرح نہیں ہے کہ کیمرہ لے کے بھائی، یہ سسٹم ہوتے ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ بگنگ سسٹم سرویلنس اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ جو ہوتا ہے یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، سپائنگ جس کو ہم کہتے ہیں. یہ چیزیں ہمہ وقت جو ہیں وہ مصروف کیا اس کو کہتے ہیں مصروف بعمل ہوتی ہیں یا چل رہی ہوتی ہیں، آٹو پہ لگی ہوتی ہیں. تو یہ وہ انہوں نے گھر آتے ہوئے فیض صاحب سے لے لی تھی. فیض صاحب میرا خیال اپنے ساتھ بھی لے گئے ہوں گے. اگر جنرل صاحب اپنے گھر لے آئے ہیں یہ سارا مواد، وہ جو انہوں نے شہزاد اکبر صاحب کا بھی نکال کے دکھایا تھا، میری اطلاع کے مطابق بے پناہ مواد ہے، بے پناہ مواد ہے اور وہ آہستہ آہستہ چھوڑا جائے گا یا پتہ نہیں جو بھی ہوتا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ جی کہ کچھ قومی سلامتی یا قومی رازوں کے متعلق بھی عمران خان صاحب کے کچھ معاملات میرے پاس ہیں. تو وہ آفتاب اقبال صاحب نے تو شیئر نہیں کیے اور باجوہ صاحب نے میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ کیے ہوں گے. تو عمران خان صاحب کو انہوں نے یہ والی بات بتا دی کہ پائن آپ کے خلاف جو ہے نا اس طرح کا مواد بھی جو قومی سلامتی اور جو قومی رازوں سے متعلق ہے وہ ریکارڈ کے اوپر ہے کہ آپ نے کیا کیا کچھ فرمایا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ مینوں کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں. دونوں پارٹیاں نہیں ڈر رہی ہیں. آپ اس بات کے اوپر غور کریں کہ نہ باجوہ صاحب باز آ رہے ہیں نہ عمران خان صاحب باز آ رہے ہیں. سر یہ میرا خیال ہے کہ باجوہ صاحب کو تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا. عمران خان صاحب جو ہیں یا وہ تو دیکھیں وہ ہیں پولیٹیشین، انہوں نے اپنے حق میں چیزوں کو استعمال کرنا ہی کرنا ہے. وہ بہتان لگا کے کریں، وہ سچ بیان کر کے کریں یا سچ کو ایکسپلائٹ کریں، وہ جو بھی کریں، وہ جو بھی ان کے پاس انفارمیشن ہے وہ کریں. یا تو پھر ایک طریقہ ہے کہ باجوہ صاحب اٹھیں اور ان کو کسی عدالت میں لے جائیں، یا باجوہ صاحب ایک درخواست ڈالیں کہ جی کہ ایک کلوز ڈور جس کو ان کیمرہ کہتے ہیں، کیونکہ قومی ایک وزیر اعظم ہے ایک آرمی چیف ہے. اب ان کے درمیان جو فساد ہے آپس میں اور جو ایک دوسرے کے خلاف ویڈیوز اور آڈیوز جو باتیں کر رہے ہیں کہ جی کہ وزیر اعظم یہ بھی کہتا رہا ہے انہوں گالاں کرتا رہے ایم بی ایس نوں، یہ امریکہ کے متعلق یہ کرتا ہے، سی پیک کا اس نے یہ کر دیا، جو بھی کچھ ہے ظاہر ہے کہ وہ پبلک نہیں کیا جا سکتا، نہیں کرنا چاہیے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ پھر باجوہ صاحب کو اگر اتنی ٹینشن ہے عمران خان صاحب کی نیگیٹو کمپین جو ان کے خلاف چلا رہے ہیں عمران خان صاحب، تو پھر وہ حکومت وقت کو درخواست کریں کہ جی ایک کمیشن بنایا جائے جو ان کیمرہ جو ہے انکوائری کرے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے اور اس میں یہ پارلیمانی کمیشن بنا دیں. میرا خیال ہے کہ عدالتی کمیشن میں اگر بنانا ہے تو کوئی حاضر سروس سپریم کورٹ کا کوئی ایک آدھ قاضی فائز عیسیٰ جیسا یا منصور علی شاہ جیسا دبنگ جج یا کوئی مظہر مریا عالم خیل صاحب جیسا کوئی جج اگر وہ ہیں تو، نہیں بھی ہیں تو ان کو شامل کیا جا سکتا ہے. اور جو پارلیمان کے ہیں مشترکہ یعنی قومی اسمبلی کے پی ٹی آئی کے لوگ ہوں، سینیٹرز ہوں، ان پر مشتمل جو ہے ایک بڑا سارا کر کے ایک ہیوی ڈیوٹی قسم کا ایک کمیشن بنایا جائے، اس میں انکوائری کی جائے اور اس انکوائری کی رپورٹ آنے تک دونوں جو پارٹیاں ہیں یعنی باجوہ صاحب اور عمران خان صاحب ان کو منع کر دیا جائے کہ آپ کوئی بیان بازی نہیں کریں گے ایک دوسرے کے خلاف. پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی صورت نکلے. ادروائز ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے، میں نے یہ سوال بھی کیا ایک اہم شخصیت کے سے کہ جی کہ جنرل عاصم منیر صاحب کیا باجوہ صاحب سے اب ملاقات ان کی نہیں ہوتی؟ باجوہ صاحب کو سمجھائیں کہ جنرل صاحب بس کرو یار. اب عاصم منیر صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ امیجیٹ ان کے سبارڈینیٹ رہے ہیں، وہ سینئر ہیں ان کے، تو ان کو حیا بڑی مارتی ہوگی ان کی، وہ نہیں کہہ سکتے ہوں گے. جس طرح جنرل کیانی صاحب نے بڑے بھاری دل کے ساتھ وہ کہا تھا اپنے جناب پرویز مشرف صاحب مرحوم سے کہ مرحوم کہہ دیا، اللہ تعالیٰ منو معاف کرے. بہرحال انہوں نے کہا تھا کہ جی کہ سر یہ آپ چھوڑ دیں،
یہ جو ہے نا پیپلز پارٹی اور اس کو ان کو چھوڑ دیں اور ان کے ساتھ میڈیا آپ ہی سیدھا ہو جائے گا. تسی میرا مطلب ہے کار جاؤ. جب وہ صدر تھے اور وہ آرمی چیف تھے تو پھر تعلقات بڑے کشیدہ ہو گئے تھے. عاصم منیر صاحب کو میرا خیال ہے کہ اس کل کلیان سے نکلنے کے لیے کوئی رول پلے کرنا پڑے گا. ادروائز تو میرا نہیں خیال کہ جنرل باجوہ صاحب بھی کمیشن کا کہیں گے, اور نہ ہی اس حکومت میں اتنا دم خم ہے ہمارے جو انکل شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے کہ وہ کچھ اس طرح کا کوئی بولڈ سٹیپ لیں کہ جی یہ تم دونوں ہی آ جاؤ ایتھے انکوائری آ کے بیٹھو, ایویں فضول کی کل نہ ڈالیں. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہی چپ کر جاؤ یار, پھول بھیجو ایک دوسرے نو, کیک بھیجیں, ویلنٹائن ڈے منائیں, بی مائی ویلنٹائن. عمران خان صاحب فون کریں باجوہ صاحب کو, جانو کیا حال ہے, کوئی اس طرح کی بات چیت کریں اور چائے پئیں, ہو سکتا ہے معاملات جو ہیں وہ کسی طرف نکل پڑے. نہیں تو سر پھر کوئی نہ کوئی چند چڑھے گا. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.